السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، باب المسح علی الخفین چل رہا ہے۔ اس کی چوتھی حدیث آج ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، اخرجه النسائی والترمذی واللفظ له وابن خزیمہ وصححہ۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ المرادی مشہور صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 12 غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ کوفہ میں جا کے رہنے لگے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایات لی ہیں۔ بہرحال ان سے کئی احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں۔ مسائل الخفین کے تعلق سے حدیث مروی ہے، لمبی حدیث ہے یہ، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصار کی خاطر یہاں مسح علی الخفین سے متعلق حدیث بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، ہمیں حکم دیا کرتے تھے۔ کان یامرنا، اور یہ بات اس سے پہلے کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے کہ جب کانا فعل مضارع پر آتا ہے تو وہ استمرار کا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے اذا کنا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے۔ اذا کنا سفرا، اور سفرن جو ہے یہ سافر کی جمع ہے، اور اس کو اسم جمع کہتے ہیں، اور معنی ہوگا اذا کنا سفرن اے مسافرین، یعنی جب ہم مسافر ہوا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں یاد رہے یامرنا، ہمیں حکم دیتے تھے۔ تو امر جو امر کے صیغے ہیں ان میں سے یامرنا بھی ہے، حکم دیتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الامر یقتضی الوجوب، امر وجوب کو چاہتا ہے، لیکن یاد رہے یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ اباحت یعنی جواز کو بیان کرنے کے لیے یہ آیا ہے، اور قرینہ صارفہ سلسلے میں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک اس بات پر اجماع ہے کہ سفر کے درمیان میں مسح کرنا موضوع پر یہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو یہ اجماع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بات کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی موضوع پر مسح کرنا سفر کے درمیان یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ جواز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہیں نکالیں گے اپنے موزوں کو، خفافنا خف
کی جمع ہے خفاف، اس سے پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ہم اپنے موزوں کو نہیں نکالیں گے ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ولیالیہن اور 3 رات تک، 3 دن اور 3 رات تک اپنے موزوں کو نہیں نکالیں گے، الا من جنابۃ، مگر جنابت کی وجہ سے۔ جنابت کہتے ہیں انزال المنی، منی کا نکل جانا، اور یہ چاہے احتلام کی وجہ سے ہو یا اسی طرح سے یہ جماع اور صحبت کی وجہ سے ہو، بہرحال منی کا نکل جانا یہ جنابت میں سے۔ اور جنابت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ منی جب نکل جاتی ہے تو وہ دور چلی جاتی ہے، اور جنابت کا جو لغوی معنی ہے وہ موت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کو جنابت کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو جنابت کہا جاتا ہے۔ الا من جنابت، مگر جنابت کے وجہ سے، تو یہاں استثناء کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جنابت یعنی جنابت، تو یہ نفی سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں نکالیں گے اسی سے استثناء ہے، یہ استثناء ہے، الا من جنابت، تو یہ استثناء ہے جو نفی اس سے پہلے بیان کی گئی، اور وہ ہے ان لا ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزوں کو نہیں نکالیں گے، تو اس سے استثناء کیا جا رہا ہے مگر جنابت کی وجہ سے، یعنی جنابت کی وجہ سے نکالا جائے۔ تو اس سے یہ بات لازم آ رہی ہے اور اس سے ثابت ہو جا رہا ہے کہ جنابت کی وجہ سے موزوں کا نکالنا یہ لازم اور ضروری ہے، اگرچہ 3 دن گزرنے سے پہلے ہی کیوں نہ ہو گئی، یعنی 3 دن پہلے، 3 دن ابھی گزرے نہیں ہیں اور جنابت لاحق ہو گئی، تو ایسی صورت میں موضوع کا نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے ولیکن من غائط، غائط کہتے ہیں یعنی پاخانہ، تو قضاء حاجت، تو قضاء حاجت کی وجہ سے، وبول، اور اسی طرح سے پیشاب کی وجہ سے، ونوم، اور نیند کی وجہ سے، یعنی نیند سو گیا ہے آدمی تو نیند کی وجہ سے بھی نہیں نکالنا۔ تو یہاں لیکن جو ہے یہ استدراک کے لیے ہے، اور یہ استدراک ہے اس سے پہلے جو نفی اور استثناء گزرا ہے اس سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم موزے نہیں نکالیں گے 3 دن تک کسی بھی حدث سے سوائے جنابت کے، یعنی ہم پیشاب، پاخانہ یا اسی طرح سے نیند وغیرہ کی وجہ سے اپنے موضوع کو نہیں نکالیں گے، الا یہ کہ جنابت، یعنی جنابت کی وجہ سے نکالنا ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنابت کے علاوہ اگر حدث اصغر کسی شخص کو لاحق ہو جاتا ہے تو مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے موضوع پر مسح کرتا رہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث میں ایک دوسری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ 3 دن تک ہم ایسا کر سکتے ہیں، یعنی مسح کی مدت جو ہے وہ 3 دن تک ہے جب ہم سفر میں ہوں، یعنی مسافر کے لیے 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اور اسی طرح سے آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 3 دن تک اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کرنا یہ مسافر کے لیے جائز ہے۔ اور شرط اس کی یہ ہے کہ موزے کو اس نے وضو کی حالت میں پہنا۔ تو یاد رہے اگر
کسی آدمی نے موزے کو نکال دیا اور اسی درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں پھر اسے موزہ پر مسح نہیں کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے موزے پر مسح کرنا یہ جائز اور درست نہیں، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور طہارت کی حالت میں موزہ پہنے گا تب وہ مسح کرے گا، تب وہ مسح کرے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پیشاب، پخانہ یا نیند کی وجہ سے موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر مسح کر لینا کافی ہوگا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک۔ کہتے ہیں اخرجہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا، وہ ترمذی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ لفظ لہو، اور یہ لفظ یعنی یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، یعنی جو اوپر حدیث بیان کی گئی یہ حدیث الفاظ یہ امام ترمذی کے ہیں، ترمذی نے ان الفاظ کو نقل فرمایا ہے۔ وہ ابن خزیمہ، اور اسی طرح سے ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے، یعنی امام ترمذی، امام نسائی کے علاوہ ابن خزیمہ نے بھی اس سے روایت کیا ہے۔ وہ صحابہ، اور ان دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی امام ترمذی اور ابن خزیمہ دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور یاد رہے کہ یہ روایت متعدد طرق کی وجہ سے صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسافر اگر سفر کی حالت میں ہے تو اسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے 3 دن تک، 3 دن 3 راتیں، 3 دن تک وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے، پیشاب، پاخانہ یا اسی طرح سے نیند کی وجہ سے، یعنی اگر نیند آ جائے اسے سو جاتا ہے، یا اسی طرح سے پیشاب، پاخانہ کی حالت اسے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جیسا کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ یہ نواقض وضو میں سے ہے، تو اسے موزے پر مسح کر لینا کافی ہوگا، موزہ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ یہ مسافر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 دن اور 3 رات۔ دوسری حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، اخرجہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے متعین فرمائے، جعل متعین فرمائے، بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں، یعنی موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرائے، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا، یعنی 1 رات اور 1 دن متعین فرمایا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ مقیم 1 دن اور 1 رات تک مسح کرتا رہے گا، جبکہ مسافر 1 دن اور 1 رات مسح کرتا رہے گا۔ آئی بات سمجھ؟ مسح کرنے کی ابتدا کب سے شمار ہوگی؟ یعنی یہ 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے یا 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، یہ کب سے شمار ہوگا؟ اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں کئی اقوال ہیں، اور علماء کے درمیان میں اس تعلق سے اختلاف ہے۔
کئی اقوال اس تعلق سے، لیکن مشہور اس سلسلے میں جو ہے وہ دو اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول تو یہ ہے کہ جب سے آدمی مسح کرنا شروع کیا ہے تب سے مسح کی مدت کی ابتدا ہوگی، اس وقت سے لے کر 1 دن اور 1 رات تک وہ مسح کرتا رہے گا۔ آئی بات سمجھے؟ اس کو ایسے سمجھے کہ مان لیجئے کسی آدمی نے فجر کی نماز پیر دھل کر پڑھی، پیر دھل کر کسی آدمی نے فجر کی نماز ادا کی، اب وہ ظہر کی نماز میں مسح کرتا، ظہر کی نماز میں اس نے وضو کیا، وضو کر کے مسح کیا، تو اب جب سے اس نے مسح کیا ہے اسی وقت سے ابتدا ہوگی مسح کی، 3 دن 3 رات مسافر کے لیے یا 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، یعنی وہ مسح کرتا رہے۔ آئی بات میں؟ یعنی 10-12 بجے اگر اس نے مسح کیا ہے تو اب 12 بجے سے 24 گھنٹہ مقیم کے لیے اور اسی طرح سے 72 گھنٹہ مسافر کے لیے وہ مسح کرتا رہے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہاں جو ہے مسح کرنے کی جو ابتدا ہے اسی وقت سے اس کا 3 دن یا 3 راتیں شمار ہوگا مسافر کے لیے، اور مقیم کے لیے 1 دن یا 1 رات اسی وقت سے شمار ہوگا۔ یا اسی طرح سے کسی نے مسح کیا ہے 2 بجے تو اب لوٹ 2 بجے تک وہ مسح کرتا رہے گا، دن کے 2 بجے یا رات کے 2 بجے جب بھی اس نے مسح کیا اسی وقت سے 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات وہ مسح میں شمار ہوں گے۔ اور اس کے قائل حضرات میں سے بہت سارے ائمہ، اس کے قائلین میں سے امام احمد بن حنبل کا بھی اس سلسلے میں یہی ایک قول ہے، امام اوزاعی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ مسح کی ابتدا اس وقت سے شمار ہوگی جب سے وضو ٹوٹا ہے، جب سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے مسح کی ابتدا شمار کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اور اسی طرح سے اور بھی کئی ائمہ کا موقف اس سلسلے میں یہی، اور اس کی صورت یہ ہے، مان لیجیے وضو فجر کی نماز آدمی نے پڑھی، وضو کیا، اس نے پیر دھلے اور موزہ پہن لیا، اور موزہ پہننے کے بعد اس کا وضو 10 بجے جا کے ٹوٹ جاتا ہے، تو 10 بجے سے اب اس کی ابتدا ہوگی، اب وہ 10 بجے سے لے کر لوٹ 10 بجے دن کے وہ مسح کر کے نمازیں پڑھتا رہے گا، اتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، نوافل وغیرہ۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور اسی طرح سے ان کے علاوہ اور بعض دیگر دوسرے ائمہ کا موقف ہے، لیکن پہلی بات دلائل کے اعتبار سے زیادہ قرین قیاس لگتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ جو متعین فرمائے ہیں مسح کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مسح کرنے کی یہ دورانیہ ہے، یعنی مسح کرنے سے شروع ہوگا اور مسح کرنے کا یہ دورانیہ ہے۔ دلائل سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ مسح کرنے کا دورانیہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ مسح کرنے کا دورانیہ ہے تو مسح سے ہی شروع ہوگا، مسح کرنے کا یہ دورانیہ یعنی متعین کیا گیا 3 دن اور 3 راتیں یا 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، تو یہ مسح کرنے کا دورانیہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسح سے ہی شروع ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو دلائل کے اعتبار سے پہلی بات زیادہ مناسب لگتی ہے، یعنی جب سے مسح کرنے کی ابتدا کی ہے اس وقت سے 3 دن 3 راتیں شمار ہوں گے یا 1 دن 1 رات مقیم کے لیے شمار ہوں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری شرط بیان فرمائی مقیم کے لیے، یعنی مسافر اور مقیم کے لیے، کہ وہ 3 دن تک مسح کر سکتا ہے مسافر، اور اگر مقیم ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک شرط اس سے پہلے بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ طہارت کی حالت میں پہلے جائے موزے، اور اس حدیث سے ایک دوسری شرط معلوم ہو رہی ہے کہ موزے پر مسح یہ 3 دن اور 3 رات تک کیا جا سکتا ہے مسافر کے لیے، اور 1 دن اور 1 رات تک مقیم کر سکتا ہے، یہ دوسری شرط ہوگی۔ اسی طرح سے موزے پر مسح یہ پیشاب، پاخانے، نیند وغیرہ سے کیا جائے گا، جنابت کی وجہ سے مسح کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اگر جنابت لاحق ہوئی ہے تو ایسی صورت میں پیر کا دھلنا یہ لازمی اور ضروری۔ یہ تیسری شرط ہے موضع پر مسح کرنے سے متعلق۔ ایک اور چوتھی شرط بھی ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے انہی 3 شرطوں کے مطابق احادیث یہاں بیان فرمائی ہے، جبکہ ایک چوتھی شرط بھی ہے، اور وہ یہ کہ موزہ یا نالین جس پر بھی مسح کیا جا رہا ہے، موزہ جس پر مسح کیا جا رہا ہے وہ خود پاک ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نجس ہے تو ایسی صورت میں اس پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی نالین میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے موزوں میں گندگی لگی ہوئی ہے تو موزوں کا نکالنا پھر لازم اور ضروری ہو جائے گا، اور مسح کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 شرائط مسح سے متعلق یاد رکھنی چاہیے۔ موزے پر مسح کے لیے سردی کا ہونا یا اسی طرح سے کسی اور چیز کا ہونا یہ شرط نہیں، بلا وجہ اگر کوئی مقیم ہے مسح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے مسافر ہے سردی اسے لگتی ہو یا نہ لگتی ہو وہ مسح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ لیکن خاص طور سے سردی میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، کہ وہ نماز اگر پڑھتے ہیں تو پیر اگر نہ دھلنا چاہیں تو ان کے لیے ان پر مسح کرنا، موزے پہن لیں اور ان پر مسح کرنا کافی ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھیں؟ تو یہ مسئلے سے متعلق بات ہوئی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔